الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب فرمانے کا ذکر. فائدہ: اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے 4 حدیثیں اس باب میں ذکر فرمائی ہیں. انہی روایات مختلف کی بنا پر علماء میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب فرمایا یا نہیں. اکثر حضرات کے نزدیک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا میلان خضاب نہ کرنے کی طرف ہے. حنفیہ بھی اسی طرف مائل ہیں. چنانچہ در مختار میں اس کی تصریح کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خضاب نہ کرنا زیادہ صحیح ہے. اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہی وجہ بتلائی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر مبارک میں بخاری وغیرہ کی روایات کے موافق 17 بال سفید تھے. اور بیجوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ شارح شمائل اس کے قائل ہوئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی خضاب فرمایا اور اکثر نہیں کیا. مسئلہ: علماء حنفیہ کے نزدیک خضاب مستحب ہے، لیکن مشہور قول کے موافق سیاہ خضاب مکروہ ہے. اور علماء شافعیہ کے نزدیک خضاب سنت ہے مگر سیاہ خضاب حرام ہے. حدیث نمبر 1. ابو رمثا کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرا یہ بیٹا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گواہ رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جنائیت کا بدلہ تجھ پر نہیں اور تیری جنائیت کا بدلہ اس پر نہیں. فائدے میں اس کی وضاحت آئے گی. ابو رمثا کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بالوں کو سرخ دیکھا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خضاب کے بارے میں یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح اور واضح ہے. فائدہ: زمانے جاہلیت کا دستور تھا کہ بیٹا باپ کے جرم میں ماخوذ ہو جاتا تھا. ابو رمثا نے اسی قاعدے کی بنا پر یہ عرض کیا تھا کہ اگر کبھی اس امر کی ضرورت پیش آوے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گواہ رہیں کہ واقعی یہ میرا بیٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی اس رسم کا رد فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام کا یہ قاعدہ نہیں کہ کوئی کرے اور کوئی بھرے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی شخص دوسرے کے بوجھ کا ذمہ دار نہیں. حدیث نمبر 2. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کیا. حدیث نمبر 3. جہزمہ جو بشیر بن خصاصیہ کی بیوی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان سے باہر تشریف لاتے ہوئے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما رکھا تھا، اس لیے سر مبارک کو جھاڑ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر حنا کا اثر تھا. حنا یعنی مہندی. حدیث نمبر 4. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو خضاب کیا ہوا دیکھا. فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب میں مختلف روایتیں ہیں جیسا کہ مفصل گزر چکا ہے، لیکن اس روایت میں ایک خاص اشکال ہے، وہ یہ کہ اس سے پہلے باب کی سب سے پہلی حدیث میں خود حضرت انس رضی اللہ عنہ سے خضاب کی نفی مذکور ہو چکی ہے، لیکن دونوں روایتیں اگر صحیح مان لی جائیں تو مختلف اوقات پر محمول ہو سکتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی مقدر فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں ہم کو پڑوس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.